برائی سے نہیں روکتے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی. اب وہ کام جو دعاؤں میں جائز ہے اس کے آداب ہے, کچھ رکھ دیتا ہوں. کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کے نام لے کے دعا کرنا جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, کسی کی درخواست, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر عمرہ کے لیے گئے تو آپ نے کہا میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ عمر تم تو میرے سے چھوٹے ہو ایمان میں, تم میرے کو بولو. اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے, آپ سے آپ کے ذریعے ہم مانگتے ہیں, ہم سے کیوں کرا رہے آپ. ٹھیک ہے, حضرت عمر نے کہا میں یاد رکھوں. سمجھ رہا بات کو؟ تو کسی کو آپ کہہ سکتے درست ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح دعا میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کافروں کے لیے ہدایت طلب کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے. ایک عمر تھا ابو جہل, اس کا نام بھی عمر تھا, اور ایک عمر تھے عمر ابن خطاب, دونوں عمر تھے. تو کہا ایک کو ہدایت دے. اللہ نے عمر ابن خطاب کے حق میں, تو کافروں کے لیے دعا کر سکتے, بخاری کی روایت ہے. اسی طرح دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم اور اس کی صفات اور اس کے وسیلے سے دعا کر سکتے. اللہ کے اسماء و صفات اسی لیے تو ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ دعا کریں. زندگی چاہیے تو الحی کے نام سے دعا کریں, اے زندگی کی دینا یا حیو مجھے جو ہے فلاں زندگی عطا فرما, اس کی زندگی عطا فرما, اس کو موت سے بچا لے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رزق چاہیے یا رزاق تو دینے والا ہے, ہمیں رزق عطا. آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے آپ کے گناہ معاف کرے یا غفار, آپ کے گناہوں کو درگزر کر دے یا رحمان اور رحیم. تو آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہوں کو اللہ ڈھانک لے یا ستار کو ڈھانکنے میرے گناہوں کو قیامت کر. تو اللہ کے اسماء و صفات, آپ کو وسعت چاہیے یا وسیع مجھے وسعت فرما. ٹھیک ہے, تو اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلوں سے دعا کیجیے, اسی لیے تو یہ نام ہے اللہ کے. بہرحال اسی طرح اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں, بھی قبول. میں نے جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ 3 آدمی جو بنی اسرائیل کے غار میں چلے گئے, تینوں نے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی نا. کیا تینوں نے کہا نہیں ہم اپنے قوم کے نبی جو انتقال کر کے ان کے وسیلے سے مانگیں گے, اپنے قوم کے پیروں فقیروں سے مانگیں گے, خود کے وسیلے سے مانگی تھی, تو اپنے وسیلے سے, بخاری کی روایت. اسی طرح زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے. کوئی زندہ نیک آدمی ہے, بول بھی سکتے دعا کرو, اور کروانا مطلب وسیلہ لینا کہ دیکھیے آپ میرے لیے دعا کریں اور میں نیک سمجھتا ہوں آپ کو اور میں بھی دعا کروں گا, لیکن میں آپ کے نام آپ کے وسیلے سے دعا کروں گا. اس طرح سے اگر آپ اجازت لے اور وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے, دعا قبول, یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ ہر بار کا معمول مت بنا جی کہ اللہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا وسیلے پر. امت نے اتنی حدیث لے لی اور ہر چیز کو نہیں, ان کے ذریعے اور ان کے, یہ تو کچھ کئی چیزوں میں سے ایک سبب ہے کہ آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے, خود بھی دعا کرے, نہیں کہ آپ بری ہو گئے نہیں انہوں کر رہے دعا, وہ بھی دعا کرے, تو یہ بھی جائز ہے, ایسا کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بس ایک واقعہ صرف اس صبر کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا, بڑا زبردست واقعہ ہے, بچے, بوڑھے, مرد اور عورتوں کے لیے عبرت ہے اس واقعے میں. بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے, مسلم کی روایت ہے, طویل ہے, میں بہت اختصار سے انشاءاللہ جس کام لوں گا اس کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ البروج سورہ نمبر 85 کی ابتدائی آیتوں کے اندر 10 بیان کیا ہے. اصحاب اخدود کا واقعہ, فرمایا قتل اصحاب الاخدود, کہ مار دیے گئے اخدود والے, گڑھے والے لوگ. ٹھیک, اب یہ واقعہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا یہ اخدود کا معاملہ کیا ہے, یہ گڑھے والے لوگ کون تھے, تو بڑا زبردست واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ آپ نے فرمایا تم سے پہلے قوموں میں ایک قوم تھی, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے غالباً, تم سے پچھلے ایمان والوں میں ایمان والے تھے, اور ایک قوم تھی, اس بستی میں جو ہے ایک بادشاہ تھا, اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر جو بوڑھا ہونے لگا, اس نے کہا اے بادشاہ, وہ خوابوں کی تعبیر اس طرح کی کاما کرتا, نجوم تاروں کو دیکھ کر تقدیر بتاتا. اس نے کہا اے بادشاہ سلامت, میں بوڑھا ہو چلا ہوں, میں مر جاؤں گا, لہٰذا تم ایک بچہ میرے پاس لا کے دو جس کو میں تعلیم دوں جادو کا علم, تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے. منادی دی گئی, ایک بچہ سلیکٹ کیا گیا, چنا گیا. وہ بچہ جب محل کی طرف جاتا اپنی بستی سے نکل کر, تو راستے میں ایک راہب دیندار انسان تھا جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا, بستی سے الگ رہتا تھا, اس لیے کہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا. تو یہ راہب جو دیندار انسان تھا وہ بستی سے ہٹ کر ایک جگہ جنگل میں رہتا تھا. جب نوجوان وہاں سے گزرتا تو اس راہب سے ملاقات ہوئی. وہ راہب اس سے کچھ دین کی باتیں بتاتا خاموشی میں. وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا, جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا. یوں ہی روز ہوتا رہا. اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو تاخیر دیر ہونے لگی, اور جب وہ محل جاتا تو اس کو جادوگر مارتا اور کہتا تو تاخیر دیر سے کیوں آیا. تو اس نے کہا اے راہب, جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر مارتا ہے, جب گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں, میں کیا کروں. تو اس راہب نے کہا دیکھو, جب تم جادوگر کے پاس جاتے ہو تو کہنا گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھو مجھ سے, اور جب تم گھر دیر سے جاتے ہو گھر والے پوچھتے کہاں تھے تو بولنا جادوگر نے دیر سے چھوڑا اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا. وہ بچہ دونوں سے ذہین بچہ تھا, دونوں سے علم سیکھتا رہا. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر محل کی طرف جانے لگا, راستے میں ایک جانور تھا, رسول اللہ فرماتے ہیں, جس نے بستی کا راستہ روکے رکھا تھا, اور ادھر کے لوگ ادھر جانب, ادھر کے لوگ ادھر کے جانب کھڑے تھے. بڑا کوئی جانور تھا, سب لوگ دیکھ رہے تھے. اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا. جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھا نیت کی, اے اللہ اگر وہ جادوگر حق پر ہے, کیونکہ ابھی دونوں علم سیکھ رہا تھا, تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہ مرے, نہ ہٹے, اور اگر وہ راہب حق پر ہے, وہ جو مجھے سکھاتا ہے مسلمان, تو یہ جانور راستے سے ہٹ جائے یا مر جائے. اس نیت سے اس نے پتھر مارا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا، بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹے بچے نے جب کیا تو اس کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے راہب کو سنائی تو راہب نے کہا اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے، اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا، اسے علم تھا، میرا نام کسی کو مت بتانا، میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا اب مصیبت شروع، آزمائش شروع، اللہ کا طریقہ ہے، میرا نام مت بتانا کسی کو کہ میں نے تمہیں یہ چیز سکھائی ہے جو دین کا علم دیا ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کی دعاؤں میں تاثیر دے دی، اور جب کوئی شخص اس کے پاس آتا، بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا اور وہ بیماروں کو شفا دینے لگا اللہ کے حکم سے۔ جو آتا اس کو کہتا ایمان لاؤ، اور پھر وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا، اس وزیر جو وہ نابینا تھا، کسی نے کہا جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے، لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے علم سیکھا، بڑا ماہر ہو چکا ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تم نابینا ہو، اس سے جا کے نظر بینائی مانگو۔ وہ شخص وزیر پہنچ گیا اور خوب تحفے تحائف لائے اور کہا مجھے بینائی دو، تو کہا بینائی میں نہیں دیتا ہوں، وہ اللہ دیتا ہے شفا۔ تو کہا یہ اللہ کون ہے؟ تو کہا یہ تمہارا اور میرا رب ہے، تمہارا اور میرا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا، بچے نے دعا کی، وزیر کو آنکھیں آ گئی، مطلب اس کو بینائی آ گئی۔ وزیر جو ہے محل میں جا کر جب دوسرے دن بیٹھا اور لوگوں کو دیکھنے لگا، چونکہ بینا لوگ جو نابینا ہوتے ہیں ان کو دکھتا، وہ تو بات ادھر کرتے ہیں دیکھتے ادھر ہے، بیچارے سمجھ میں نہیں آتا ہوں۔ تو وزیر دیکھ کر بات کر، بادشاہ نے کہا کیا بات ہے آج تم دیکھ رہے ہو؟ تو کہا مجھے بینائی مل گئی۔ تو کہا خوب، کیسے؟ تو کہا اس بچے نے دی، اس بچے نے دعا کی اور اپنے رب سے دعا کی، مجھے کہا ایمان لاؤ رب پر، اور دعا کی، رب سے بینائی مل گئی۔ تو بادشاہ نے جادوگر سے کہا بھائی اتنا ماہر بنا دیا اس کو تم نے کہ تو تم سے بھی آگے چلا گیا۔ تو جادوگر نے کہا میری مہارت اتنی نہیں کہ میں کسی کو بینائی دینے والا جادو سکھا سکوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم سے اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا رب پر ایمان لاؤ۔ تو اس بادشاہ نے کہا اچھا مجھ پر ایمان لاؤ کہا؟ تو کہا نہیں تم تھوڑی رب ہو۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا، اللہ سمجھتا تھا۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ تو کہا وہ اللہ جس جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، کس نے تمہیں یہ بتایا؟ تو کہا اس بچے نے یہ تعلیم دی مجھے۔ لاؤ اس بچے کو پکڑ کر لایا گیا محل کے اندر۔ جب بچے کو ضرب لگایا گئی، مارا گیا، کس نے سکھایا تجھے علم؟ کیونکہ بادشاہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ بغاوت ہو اس کے محل میں، ایمان لوگ لانے لگے تو بغاوت ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اس بچے کو لا کے ضرب لگائی گئی، مارا گیا، تنبیہ کی گئی، اور بیچارہ ضرب کی ڈر سے اور مار کھا کر جو ہے اس نے منہ کھول دیا اور کہا اس راہب نے مجھے سکھایا۔ اس راہب کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا۔ اب وہ وزیر بھی کھڑا ہے، بچہ بھی کھڑا ہے، راہب بھی، اور کہا گیا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، ان سب نے کہا نہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس وزیر کو جو ہے اس راہب سے کہا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا اور اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور پوچھا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ مجھے رب مانتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ تو وہ آرا چلا دیا گیا، اس کے 2 ٹکڑے محل میں سامنے لوگوں کے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کیا تم ایمان چھوڑتے ہو اللہ پر اور مجھ پہ لاتے ہو؟ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے بھی وہیں 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس بچے سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ تو کہاں؟ تو بادشاہ نے کہا تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا، تجھے یہ سزا نہیں۔ کہا اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہاں سے پھینکنا تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے اس سے۔ جب بچے کو پہاڑ پہ لے جایا گیا، بچے نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ ایک زلزلہ آیا، تمام لوگ جو فوجی تھے جو سپاہی تھے گر گئے، بچہ واپس آ رکھا ہے، بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ تو اچھا اب دوسری سزا تجھے، اسے پانی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا، ہاں لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کیا مجھ پر ایمان لاتا ہے بادشاہ پر؟ اگر کہہ دے ہاں تو چھوڑ دینا، واپس نہ ڈبا دینا۔ جب لے گئے اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کرے ان ظالموں سے۔ اللہ نے ایک طوفان لایا، کشتی کو ڈبا دیا، اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا۔ بچہ پھر گیا اور کہا بادشاہ سلامت، تم مجھے نہیں مار سکتے، ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ کیا طریقہ ہے؟ تو کہا مجھے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اپنے علاقے کے، اور تمام اپنی بستی اور شہر والوں کو، ملک والوں کو جمع کرو اس مقام پر، اور ان کے سامنے میرے ترکس سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پہ مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں تو چاہتا ہوں۔ اس نے منادی لگائی، لوگ جمع ہوئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں سے لوگ دیکھ سکتے تھے، اور بادشاہ نے اس کے ترکس میں سے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے رب الغلام جس لڑکے کا رب ہے، اور تیر اس کے سر میں جا کر بیچ میں لگا، اور وہیں اس لڑکے نے گردن ڈال دی اور وہ مر گیا۔ اب جو ہی اس لڑکے کی موت ہوئی، پورے کی پوری عوام جو کھڑی چلا اٹھی آمنت برب الغلام، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، کیونکہ لڑکا حق تھا، لڑکا حق پر تھا، اس نے صبر کیا، اور اسے پتا تھا اگر میں جیوں گا تو دعوت اتنی لمبی نہیں دے سکتا ہوں۔ اس کو اللہ نے حکمت دی، اس کی موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان لا دیا، اس کا صبر۔ تو سب نے کہا آمنت برب الغلام، ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر۔
اب وزیروں نے کہا یہ تو پہلے ہم 3 لوگ اور 2 لوگ اور 4 لوگوں سے پریشان تھے، امام تو پوری بستی مان لائے، اب کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا پڑے گا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں گے، اخدود، گڑھوں میں آگ لگائی جائیں گی اور بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا، پوچھا اللہ پر ایمان لاتے ہو بادشاہ پر، جو کہ اللہ پر پھینک دو، جو کہ بادشاہ پر چھوڑ دو، اور لوگوں کو جمع کیا گیا بڑے بڑے گڑھوں کے سامنے۔ لیکن لوگ ایسا پختہ ایمان لائے تھے بیچارے وہ، اور انہوں نے صبر کیا اس پر ایمان کے بعد کہ جب لا کر انہیں کھڑا کیا تو پوچھا جاتا اللہ پر ایمان لائے یا بادشاہ پر، وہ کہتے اللہ پر، اٹھا کر پھینک دیا جاتا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ پیچھے ایک انسان کھڑا جو دیکھ رہا ہے میرا بھائی جل کر مر رہا ہے نیچے، دوسرے کو لا کر کھڑا جاتا، وہ کہتا نہیں میں ایمان لا اللہ پھینک دو مجھے بھی، حتیٰ کہ تمام بستی کے لوگوں کو اس نے جلا دیا، آگ میں ڈال دیا۔ آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے اللہ کے فرماتے ایک بچہ لگا تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں میرا اطراف، سب مر چکے ہیں جو ایمان لائے، تاکہ میں اس کی زندگی بچا لوں۔ جب یہ نیت اس نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی اور اس نے کہا میری ماں تو حق پر ہے اور کود جا، اور پھر عورت اس بچے کو لے کے سامنے کود گئی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے 4 بچے ہوئے جنہوں نے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، دوسرا بچہ وہ تھا، تیسرا بچہ ایک جریج، ایک واقعہ تھا، بہرحال ایک طویل واقعہ، اس کے اندر ایک بچے نے گواہی دی۔ چوتھا فرماتے ہیں اصحاب اخدود کا بچہ، اس نے بھی ایسی عمر میں بات کی کہ عموماً بچے بات نہیں کرتے۔ اب آئیے اس واقعے کے اندر جو نصیحتیں تھی، صبر کے جو واقعات تھے کیا کیا تھے۔ سب سے پہلے اس راہب کا صبر، اسے پتا تھا اگر میں ایمان کی دعوت دوں گا تو مصیبت مجھ پر آنے والی ہے، پھر بھی اس نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں اور بچے کو حکمتاً تعلیم دے دی، ایمان بتایا۔ دوسرا، اس وزیر کا ایمان دیکھیے آپ اور اس کا صبر دیکھیے۔ وزارت پوسٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی پوسٹ کے لیے ہم بھکاریوں جیسا پھرتے ہیں لوگوں کے پیچھے، اور وہ جو چاہیں ان کو رب سمجھ ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ وزیر تھا وہ، معمولی اس کی پوزیشن نہیں تھی، بادشاہ کی بازو بیٹھتا تھا وہ، لیکن اس نے اپنی وزارت کو بالائے طاق رکھ دیا، اس کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ایمان کے لیے، کہا نہیں ایمان تو نہیں چھوڑتا ہوں، چاہے مار دو اور قتل کر دو۔ وزیر قتل کیا گیا، پوزیشن ہولڈنگ تھا نا، ایک عام آدمی تو پھر بھی قربانی دے سکتا ہے، اس کا ہے کیا، یہ وزیر تھا، لیکن اللہ پر جب ایمان لایا، اس لیے میں نے کہا اس قصے کے اندر ہر پوزیشن اور ہر کسی کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے۔ اس راہب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، زبان سے کچھ نہیں، تو خاموشی میں تعلیم دے دی، صبر کیا اپنی تکلیف پر، ایمان نہیں چھوڑا، اس کو قتل کیا گیا، وہ اللہ کے راہ میں شہید ہوا۔ اس وزیر نے جو پوسٹ ہولڈ کرتا تھا، چاہتا دنیا کے لیے چھوڑ سکتا تھا، پوسٹ نہیں چھوڑی، اپنا جو ہے پوسٹ کو چھوڑ دیا، ترک کیا اور موت کو پسند کیا، اللہ پر ایمان کے لیے صبر کیا اور قتل کیا گیا، شہید ہو گیا، مارا گیا۔ اس بچے کا دیکھیے آپ صبر، اور اللہ نے جو اس کی حکمت دی تھی، اپنی جان دے دی اسلام کی دعوت کے لیے، اور بستی والوں تک پیغام ایک ہی جھٹکے میں پہنچا دیا۔ یہ وہ دور تو نہیں تھا کہ ٹیلی کاسٹ کرے، براڈ کاسٹ کرے، ایک طریقہ تھا، اللہ نے جو حکمت اس کو سجائی تھی، اس حکمت کے تحت اس نے یہ کام کیا، یہ منمانی نہیں تھی اس کی۔ اور اس بچے کی قربانی دیکھیے، بڑے تو قربانی پھر بھی دے دیتے ہیں، اس بچے کی عظیم قربانی اس دین کے لیے، اور وہ اس کے لیے مارا گیا اور شہید ہوا۔ اور پھر اس پوری قوم کی قربانی دیکھیے، ہر بڑا اور چھوٹا اور عورت اور مرد سب آگ میں کودنا پسند کیا، ایمان چھوڑنا پسند نہیں کیا، اور آخر میں اس ماں، اس عورت کی اور اس چھوٹے بچے کی قربانی دیکھیے کہ اس ننھے بچے نے بھی جو ایمان کے لیے مرنا پسند کیا، لیکن وہ زندگی اس نے پسند نہیں کی، اور وہ عورت بھی اس کو لے کر کود گئی۔ تو اس واقعے میں ہر فرد کے لیے نصیحت تھی، ہر فرد کے لیے صبر کے نمونے تھے، ہر پوزیشن میں جو ہم ہولڈ کرتے ہیں ان میں ہر کسی کا عبرت تھی کہ سب نے قربانی دی اللہ اور اس کے دین کے لیے۔ کیا آج ہم ایسے صبر کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو اتنے صبر کے لیے بھی تیار نہیں کہ 2 روپے ہم سے چھن جائے، ہم اس کے لیے بھی پریشان ہوتے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے لکھا تھا میری تقدیر میں ہونا ہو گیا، نہ صبرے ہو جاتے ہیں، نہ شکرے بن جاتے ہیں۔ اور جب ایک انسان صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ وہ صبر جب کرتا ہے تو خود بخود یہ شکر کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے شکر کو بہت لمبا طویل نہیں لیا، مختصر رکھوں گا، لیکن آخر جب انسان صبر کر رہا ہے کسی مصیبت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ اس کا شکر ہے، تو صبر میں شکر خود بخود داخل ہے، اسی لیے عنوان صبر اور شکر رکھا گیا کہ جب ایک انسان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو وہ خود بخود شکر کی علامت ہے اس کی، اور جب وہ کلمات ادا کرتا ہے حمد و ثنا کی تکلیفوں پر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس بھی حال میں تو نے رکھا تیرا شکر ہے اللہ، ٹھیک، تو یہ خود ایک شکر ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا صبر کے